ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی کئی ساری فضیلتیں میں اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کرے ہم نیت بھی کریں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بحمد اللہ تعالی شروع ہے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی کی ملک ہیں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں اور ان کی برائیاں ان سے اتار دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر برا گمان رکھتے ہیں۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہی پر ہے بری گردش۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار فرمایا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کیا ہی برا انجام ہے۔
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور اللہ ہی کی ملک ہیں آسمانوں اور زمین کے سب لشکر، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی اللہ ہمیں تلاوت کرنے کی، ترجمہ پڑھنے کی، تفسیر پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے چوری۔ جی ہاں، چوری کے حوالے سے، چوری جو اپنے مسلمان بھائی کا مال اٹھا لیتے ہیں، کتنا برا فعل ہے۔ جسے ضرورت تھی اپنے لیے اس نے سنبھال کے رکھا، اور دوسرے نے موقع پایا اور اپنے مسلمان بھائی کا مال اٹھا لیا۔ الامان والحفیظ، کتنا نقصان دے دیا اپنے مسلمان بھائی کو۔ کوئی بھی چیز اگر اٹھا لی اس کی اجازت کے بغیر، دھوکے کے ساتھ اٹھا لی، تو یہ اس نے چوری کی ہے۔ آج کے اس موضوع میں چوری، اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سنیں گے قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، چور کی کیا کیا مذمتیں بیان کی جاتی ہیں، اور احادیث میں کیا ہیں۔ اس کے علاوہ جو بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں، اور جو چوری کی وعیدات ہیں یا چوری کے اسباب ہیں، کیا کیا اسباب بنتے ہیں کہ انسان کیوں چوری کی طرف جاتا ہے، انسان کیوں چور کیوں بنتا ہے انسان، اور پھر انسان چوری سے کیسے محفوظ رہے، چور نہ بنے، وہ کیا 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 جائے کہ انسان چور جیسی گندی صفت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج کے انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم سیکھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور یہ پروگرام ہمارا اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمیں عمر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی عمر بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ عرش کی دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ خوف
عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا کے رحمت نے امید بدھائی ہے مچلا کے رحمت نے امید بدھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو آقا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے
ٹھک دو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا خود رسائی ہے صرف ان کی خود رسائی ہے صرف ان کی خود رسائی ہے سن سے محشر میں صرف ان کی خود رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے عمر بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں، حضور علیہ السلام کے ذکر میں دلوں کو قرار سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ عاشقان رسول جب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں، ذکر چھیڑتے ہیں، ان کا لطف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکات یہ ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو کئی طرح کے معاملات سے بچا لیتا ہے۔ یقیناً جن کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہی تو کمال ہے کہ بندے کی نمازیں پھر چھوٹتی نہیں ہیں۔ یہی تو عشق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم نے شفاعت کا سوال کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے حضور علیہ السلام کی محبت میں، چونکہ حضور نے تعلیم فرمائی ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ فرض کی ہیں نمازیں۔ جی ہاں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پہ سچ لاتا ہے، انسان اپنی آنکھوں میں حیا لاتا ہے، انسان اپنے دل کو پاکیزہ کرتا ہے، انسان اللہ کے حقوق بجا لاتا ہے، انسان بندوں کے حقوق بجا لاتا ہے، انسان اپنے ہی دوسرے مسلمان اپنے ہی دوسرے مسلمان بھائی کا خون نہیں کرتا، اس کو دکھ نہیں پہنچاتا، اس کے مال کو ناحق چھین نہیں لیتا۔ یہی تو حضور علیہ السلام کی محبت کا کمال ہے کہ انسان اپنے آپ کو تمام تر گناہوں کی گندگیوں سے بچا کر ستھرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ یقیناً جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے وہ کبھی چور نہیں بنتا۔ جی ہاں، وہ چور نہیں بنتا اور نہ ہی اپنے مسلمان کو تکلیف دینے کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے منچ پر، ہمارے سیٹ پر مبلغین کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ہمارے عدنان چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے نقیب عارف صاحب یہ بھی موجود ہیں۔ نقیب بھائی، پہلے میں آپ کی طرف بڑھوں گا، چوری کے حوالے سے آپ سے سوال کروں گا کہ چوری کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ پتہ چلے نا، بسا اوقات ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ ہے کہ صرف ہم نے پیسے کسی کے اٹھا لیے تو بس صرف یہی چوری ہے، یا کسی سے چھین لیا
یہی چوری ہے. خود ساختہ کی بہت ساری تعریفات ہمارے ذہن میں بنی ہیں. کیا ہے تعریف، ہوتی کیا ہے چوری؟ کیا ہوگی؟ کس کو کہیں گے چوری جس پر حد نافذ ہوتی ہے، جس پر سزائیں مرتب کی جاتی ہیں، جس پر وعیدات ہیں؟ چوری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوری کے بارے میں احادیث میں مختلف مضمون آئے ہیں. نماز کی چوری کو بھی چوری کہا گیا، اچھا اور مال کی چوری کا تو ہمارا موضوع ہے. جی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ. یہاں چور اور چورنی دونوں کی بات کی گئی ہے. تو سب سے پہلے چوری کیا ہے، جسے عربی میں ساریقہ کہا جاتا ہے. سریقہ، جی. کسی کا محفوظ مال خفیہ طریقے سے اٹھا لینا. اچھا. یہ لغوی طور پہ اس کا لفظی معنی ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں جس مال کو کسی جگہ حفاظت کے لیے رکھ دیا گیا وہاں سے اسے لے لینا، جب اس کی قیمت 10 درہم یا اس سے زیادہ مالیت کی ہو، یا اتنی کوئی چیز اتنی مالیت کی کسی جگہ حفاظت سے رکھی گئی ہے، اسے چرا لینا، اٹھا لینا، یہ شریعت میں چوری کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 روپے والی چیز اٹھا لی جائے یا 2 والی اٹھا لی جائے. مطلب یہ ہے ہمارے کہ ذہنوں میں فوراً مفہوم مخالف تو آ جاتا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو یہ تو ہوگا، شاید اس کی اجازت ہوگی. تو یہ اتنی اس لیے کہ پھر اس کے آگے جو احکام ہیں وہ اس تعریف پہ مرتب ہوتے ہیں. اور حدیث مبارک میں اس کی بہت مذمت ہے. قرآن میں بھی اس کے بارے میں جو وعیدات آئیں اور سزا کو بیان کیا گیا. تو بنیادی بات یہ کہ مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت، یہ دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ اس میں کوئی اپنی طرف سے اس کی عزت خراب کرے یا مال چورائے. حدیث پاک میں ہے جب چور چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو چور جب چوری کرتا ہے تو کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن جاتا ہے. فرمایا مومن نہیں رہتا. تو اس کے بہت سے اسباب ہیں. اگر اسباب پہ غور کیا جائے کہ چور چوری کیوں کرتا ہے، اگر دیکھیں تو یا تو وہ ہے ہی اتنا نکما کہ وہ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہ رہا، کہہ رہا یہ کام ٹھیک ہے، کسی کو روکیں اور اس سے چھین لیں یا کسی کا مال چرا لیں، ہمارا کام چلتا رہے گا، بقیہ تو محنت والے کام ہیں. جی. یا تو یہ ہے، یا اسے کام مل نہیں رہا وہ یہ کر دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہ عقائد کا مسئلہ ہے. شرع عقائد میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ انسان کو ملنا اتنا ہی ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ حرام ذریعہ اختیار کرے گا تو زیادہ ملے گا، حلال ذریعہ اختیار کرے گا تو کم ملے گا. مال اتنا ہی ملنا ہے، ملنا اتنا ہی ہے. کیا بات ہے. لیکن اب اس کے لیے کہ وہ حرام ذریعے سے لیتا ہے یا حلال ذریعے سے لیتا ہے، ملے گا تو وہی. اس کے اوپر ایک بڑی ہی خوبصورت بات المستطرف میں لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے کے گئے. اپنے خچر کو مسجد کے دروازے پہ کھڑا کیا. وہاں ایک شخص موجود تھا. آپ نے اسے کہا اس کی حفاظت کرنا، میں نماز ادا کر کے آتا ہوں. حضرت علی اندر گئے. مسجد سے باہر جب آئے تو آپ نیت کر چکے تھے کہ میں اس کو 2 درہم دوں گا، یہ اس نے میری مدد کی ہے. جب واپس آئے تو دیکھا کہ خچر تو موجود ہے لیکن اس کی لگام غائب ہے. وہ لے کے چلا گیا. آپ خچر پہ سوار ہوئے، گھر آئے، اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ ایک لگام خرید کے لے آؤ. وہ بازار میں گیا، دیکھا کہ ایک شخص لگام بیچ رہا ہے، اس سے 2 درہم میں خرید لی. صحیح. آیا حضرت علی کو بتایا کہ اس طرح 2 درہم میں میں نے خریدی ہے، کوئی بندہ بیچ رہا تھا. تو حضرت علی نے فرمایا جو میں اسے حلال طریقے سے دینا چاہتا تھا اس نے حرام سے لے لیا. بندہ بے صبری میں حلال روزی سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جتنا نصیب میں ہے اس سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا. ایک بڑی ہی خوبصورت بات
کہ جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، شریعت کی پابندی کرے اور اس طرح کے کسی فعل کی طرف بڑھتا نہیں ہے، اللہ اس کی کیسی مدد فرماتا ہے۔ شاہ صاحب ابن عقیل رحمت اللہ علیہ، جی، ان کا ایک واقعہ ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں اور طواف کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی قیمتی ہار پڑا ہوا ہے، اچھا، آپ نے اٹھایا اور نفس نے کہا کہ تمہیں بڑی ضرورت ہے، غریب ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تم رکھ لو، لیکن دل نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم یہ نہیں رکھ سکتے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں مطاب میں لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس کا ہار ہے۔ صحیح۔ ایک نابینا شخص آگے بڑھا، اس نے کہا میرے تھیلے سے گر گیا، یہ میرا ہار ہے۔ میرے نفس نے مجھے ملامت کیا کہ لے لیتے، نابینا تھا، اس کو کیا پتا چلنا تھا، صحیح، لے لیتے۔ کہا کہ نہیں، میں نے ہار اس کو دے دیا۔ اس نابینا شخص نے مجھے دعائیں دی اور چلا گیا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک اس نیکی کو قبول فرما، میرے لیے روزی کا بندوبست کر دے۔ کہہ رہے ہیں میں اس سے معاملات سے فارغ ہوا اور کچھ عرصے کے بعد جب زیارات سے میں سفر کی طرف نکلا تو ایک بستی میں میں چلا گیا۔ صحیح، وہاں میں نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانا ان کو اچھا لگا کہ اچھی قرات ہے، اچھا انداز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے امام نہیں بن جاتے؟ واہ واہ۔ تو میں نے کہا کہ آپ امام بنا لیجئے۔ کہہ رہے میں امامت کرنے لگ پڑا۔ تو کچھ عرصہ گزرا، انہوں نے کہا اصل ہمارے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے اس لیے آپ کو امام رکھا۔ امام صاحب انتقال سے پہلے ہمیں یہ وصیت کر گئے تھے کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، کسی نیک آدمی سے اس کا رشتہ طے کر دینا اور اس کا نکاح کر دینا۔ ہمیں تو سب سے زیادہ آپ ہی نیک نظر آتے ہیں، ہم آپ سے ان کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ راضی ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ کہہ رہا کچھ عرصے بعد میں نے اپنے بیوی کے پاس وہی ہار جو مجھے متاع میں ملا تھا وہی دیکھا۔ میں نے کہا یہ ہار تو اس طرح مجھے ملا تھا اور میں نے واپس کیا تھا۔ کہا وہ جو نبینا شخص تھے وہ میرے ہی والد تھے، اللہ اکبر۔ جن کو آپ نے ہار واپس کیا، تو وہ میرا ہی ہار تھا، مجھے ہی ملا، میرے والد نے مجھے دیا ہے۔ تو کہا اچھا اس طرح واقعہ ہوا تھا۔ کہا آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی، میرے والد کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ کہا وہ کیسے؟ آپ دعا کرتے تھے کہ گھر کا بندوبست ہو جائے، رزق حلال ملے، روزی کا بندوبست ہو جائے، اللہ نے آپ کو گھر بھی دے دیا، روزی بھی دے دی۔ میرے والد کی بھی دعا قبول ہو گئی کہ جب وہ گھر آئے تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ جیسا دیانت دار امین شخص متاع میں ملا تھا، ایسا ہی کوئی میری بیٹی کے لیے شوہر کے طور پہ مل جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اللہ نے آپ کو ہی میرے لیے منتخب فرما دیا ہے۔ کیا بات۔ تو بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اخلاص اختیار کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے احکام پہ، دیکھیں انہوں نے کیوں چھوڑا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ واہ، تو ملا ان کو وہی، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ مل گیا۔ کیا؟ حلال ذریعے سے۔ تو بندے کو ہمیشہ بے صبری نہیں کرنی چاہیے اور کبھی بھی حرام فعل کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق عطا فرمانے۔ کیا واہ واہ واہ۔ شاہ صاحب ہار وہ رکھ لیتا بندہ جناب ابن عقیل، تو ہار ہی ملنا تھا، ابھی ہار بھی مل گیا، ہار والی بھی مل گئی، اور ماشاءاللہ دیگر جو معاملات تھے وہ بھی اللہ کریم نے آسانی فرما دی ان کے لیے۔ تو شریعت پر عمل کرنے میں بھلائی ہی بھلائی، اس لیے بندہ مومن کو چاہیے وہی بات ملے گا، وہی رزق جو اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے، اس کا اپنا ذہن ہے، وہ اس کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کرتا ہے، حلال طریقہ اختیار کرتا ہے یا حرام طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جو لکھا ہے اس سے بڑھ کر مل نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نے جو اس کے لیے لکھا ہے وہ حرام ذریعہ اختیار کر کے اس سے زیادہ حاصل کر لے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ اور اس بات کو تقریباً ہر انسان، ہر مسلمان جانتا مانتا ہے، ملے گا وہی جو اللہ کریم نے لکھ دیا ہے۔ اب بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے، وہ افراد خاص طور پر جو رزق کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں غلط طریقہ کار کو منتخب کرتے ہیں، وہ چوری کا ذریعہ اختیار کرنا ہو، اور اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو چور بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کام چور کہتے ہیں،
کام وہ چور، کام کے چور ہوتے ہیں. بالکل. یہ بھی پورا ایک یوں کہہ لیں شعبہ ہے کام چوروں کا. تو اچھا ایسے ہی بعض لوگ جو ہے نا وہ بجلی چور ہوتے ہیں. تو یہ اس کا بھی اپنا ایک پورا جہان ہے علمان والحفیظ. اچھا ایسے ہی اور دیگر لوگ جو مال چرانے والے لوگ ہیں جی، جو اصل میں چور جو ہے وہ یوں کہہ لیں ایک تو شرعی طور پر چور کون ہے جی. یہ ایک جدا معاملہ ہے، اور عرفی طور پر معاشرے میں چور کس کو کہتے ہیں؟ جو 100-200 روپے بھی چرا لے اس کو بھی چور ہی کہا جاتا ہے ایسے ہی ہے. معاشرے میں. اچھا جو شرعی طور پر جو چور ہے اس کی ایک اپنی تعریف، پھر اس کے احکام، اور وہ اس لیے ہے کہ آگے پھر اس پر سزا کا ترتب ہونا، حد جاری ہونا یا نہ ہونا، جی. وہ اس اعتبار سے ہے. اس لیے وہ جو چور کی جو خاص قسم ہے وہ اس سے جدا ہے. لیکن معاشرتی طور پر ہو یا شرعی طور پر ہو، بہرحال جو چوری ہے وہ برا کام ہے. برا کام ہے. اس لیے وہ لوگ جو رزق کے معاملے میں یوں غلط رویے، غلط طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، انہیں چاہیے اب وہ چوری والا معاملہ ہو، کام چوری والا معاملہ ہو یا دیگر، اور یہ شرعی اعتبار سے یعنی جو دینی چیزیں ہیں نا ان کے بھی چور ہوتے ہیں. اور علمان والحفیظ اگر ہم پچھلی کتابوں کے اندر ذکر، اب تو شاید پتہ نہیں، شاید اب بھی ہوتے ہوں، کفن چور، کفن چوروں کے بھی پورے واقعات ہیں جو شرح الصدور وغیرہ کتابوں میں، دیگر اور کتابوں میں امام سیوطی اور دیگر ائمہ نے ذکر فرمایا. یہ بھی ایک شعبہ ہے چوروں کا. کفن بھی چوری کر کفن لیتے، چور، اللہ کی پناہ. وہ ان کا کام ہوتا تھا کفن چرانا، اس کو چرا کے پھر اس کو بیچ کر جو ہے بازار سے کفن چراتے تھے. نہ جی نہ، جو لوگوں نے کسی مردے کو دفن کیا ہے رات شام دن میں دفن کر کے آئے تو رات کو یہ چور جو ہوتے تھے کفن چور، وہ جا کے اس کا جو ہے نا میت کا کفن کھینچ کے لے آتے، چوری کر کے لے آتے اور پھر اس کو بیچ دیا کرتے تھے. تو یہ اور امیر علیہ سنت کا پورا ایک رسالہ ہے کفن چوروں کے انکشافات. جی. ان کا بھی پورا ایک جہان ہے، ان کے واقعات اور بعض عبرت والے، ویسے ہی عبرت کے لیے کافی ہے. یعنی اس قدر ایسے لوگ گر جاتے ہیں اخلاقیات سے اور گناہوں پر ایسے جری ہو جاتے ہیں علمان والحفیظ. یعنی زندہ آدمی سے کوئی چیز چھین لینا یہ بھی برا ہے، یا اس کی کوئی چیز جو اس نے رکھی ہوئی ہے اپنی حفاظت کے طور پر اس سے وہ چوری کر لینا یہ بھی برا ہے. لیکن کتنا برا ہے یہ کہ وہ شخص جو مردہ ہے اس کے کفن کو چوری کر لینا، علمان والحفیظ. لیکن یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا وہ اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل بے ضمیری پہ اتر جاتا ہے کہ وہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک بعض چیزوں میں تمیز عطا فرمائی ہے، جو اس کی فطرت سلیمہ ہے وہ بھی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ وہ میت سے جو ہے وہ اس کا کفن چرا لیتا ہے. اچھا ایسے ہی حدیث پاک میں جیسا کہ نقیب بھائی نے جو ہے وہ اشارتاً ارشاد فرمایا کہ جو نمازوں کا چور ہے، حدیث پاک میں اس کو بھی چور، نمازوں کا چور. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساری کی ساری چیزیں کہ وہ لوگ جو غلط طریقہ کار اختیار کرتے ہیں انہیں چاہیے شریعت کی طرف آئیں. اللہ کریم نے کتنی آسانی فرمائی ہے اس بندے کے لیے جس نے وہ ہار واپس کیا ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھیے اس کے لیے کیسی آسانیاں. نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، یاد رکھیے، اور برائی جو ہے نا وہ اس کا انجام، اس کی سزا، اس کی جزا بندے کو پہنچ کر رہتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اپنے رزق کے معاملے میں، جب ہمارا ایمان ہے کہ خالق و مالک رازق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہم یہ حرام کام کریں گے تبھی روزی ملے گی، ایسا نہیں ہے. یہ انسان کا اپنا ذہن ہوتا ہے، شیطان اسے بہکا دیتا ہے کہ بندہ خدا چوری کرے گا تو تجھے رزق ملے گا. نہیں، ایسے بندے کو چاہیے اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر اپنے خالق و مالک سے مانگے تو صحیح. اس نے کب اللہ کریم سے سوال کیا کہ یا اللہ میں حلال کمانا چاہتا ہوں، مولا مجھے اس حرام سے بچا لے، یا اللہ میری جان چھڑوا دے اس سے. کچھ بندہ ایفرٹس بھی تو کرے نا، کوشش تو کرے. ایک غلط عادت پڑ گئی ہے مثال کے طور پر، یا غلط رستے پر اس نے پہلا ہی قدم رکھا ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے اور اس بات پر غور کرے کدھر جا رہا ہے. خالق و مالک سے رزق کا سوال کرنا ہے، مانگنا ہے، اور طریقہ کار اس کے لیے غلط. ایسے ہی آپ دیکھیے ملاوٹ کرنے والا شخص ہے. اچھا عدنان بھائی، میں یہاں پر آپ کی بات لوں گا، آپ ہی سے یہ عرض کروں گا، کیا یہ جو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، مال چرا لیتے ہیں یا چھین لیتے ہیں، گن پوائنٹ پہ چھین لیتے ہیں، بتے خوری کرتے ہیں،
آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے؟ بالکل. جو کسی کے گھر میں اتر چکا ہے ہاں جی تو کیا وہ اگر سامنے والا کوئی مضبوط آدمی ہوتا ہے ہاں جی پکڑ لیتا ہے، اور یقیناً یہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں ہوگا، ہاں جی بڑھاپے میں تو نہیں کر رہا ہوگا، ہاں جی. اس کی تو اتنی آزائی نہیں ہوتے، یہ آئے گا پکڑے گیا، یا راستے میں کسی کو اسنیچنگ کر رہا تھا ادھر پکڑے گیا اور پھر لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، پھر کیا حال ہوتا ہے ان لوگوں کا؟ کیا ایسے افراد کو کیا کہیں گے کہ یہ والا کام کرتے ہیں، اور ان کا انجام دنیا میں ہی کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہیں. پھر اگر کسی کا بہت یعنی زمانہ ماضی میں بھی، ماضی بعید میں بھی اگر کچھ سامان چوری ہوا تھا تو وہ ہتھے چڑھ جاتا ہے تو وہ بھی غصہ اپنا نکال رہا ہوتا ہے. ہر طرح کے افراد آ کے پھر اپنا غصہ نکالتے ہیں، یہ تو اپنی زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہیں. شاہ صاحب غلط کاموں کے ظاہر سی بات ہے انجام بھی غلط ہوا کرتے ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. یہ بھی مانتے ہوں گے جو کرنے والا ہے، یہ بھی مانتا ہوگا وہ جو انجام یہی ہے. جو کرنے والا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ میں اس وقت تک ہی عیش کر رہا ہوں جب تک کوئی جو ہے نا وہ لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھ جاتا، یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی پکڑ میں جب تک نہیں آ جاتا. تو یہ جو یوں کہہ لیں انداز ہے، یہ ان لوگوں کو بھی پتا ہے. تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اسے یوں داؤ پہ مت لگائیں. یعنی کچھ چند سکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو یوں خطرے میں ڈال دینا. اور پھر بعض اوقات جب اس طرح کے لوگ مرتے ہیں نا تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کتے کی موت مر گیا ہے. یعنی پھر لوگ جو ہے نا اس پر تف کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو ہے وہ لوگ نماز جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے. یعنی لوگوں کا جو ان کے ساتھ ایک نفرت کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر یہ انداز زندگی، یعنی سکون نہیں ہے ایسے بندے کو جو شریعت کی وہ اصول قاعدے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. وہ تو ہے ہی ہے، ایسے بندے کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. ایک تو سکون یوں نہیں ہے کہ ہر وقت اس کو کھٹکا لگا ہوا ہے، خطرہ ہے کہ ابھی کوئی کسی نے مجھے دیکھا تو میرے ساتھ یہ معاملہ بن جائے گا، ابھی کوئی آئے گا مجھے پکڑ کے لے جائے گا، ابھی کچھ. ہر وقت جو ہے نا وہ اس کے سر پر تلوار لٹکی ہوئی ہے اس بات کی کہ پتہ نہیں اب مرا سو اب مرا. ایک یہ معاملہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی کا مال چرا کے بھاگ گیا ہے تو کیا وہ اس کو مصلے پر بیٹھ کے دعائیں دے رہا ہوگا کہ جس نے میرا مال چرایا یا اللہ اس کے گھر کو بھر دے، اسے سکون عطا فرما دے، اسے خوشیاں عطا کر دے؟ نہیں، وہ اسے بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے. جو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے. اور یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مظلوم کا فریاد کرنا ہے کہ یا اللہ جس نے میرا مال چرایا ہے اس کو یوں کر دے. اب وہ کچھ جو بولے گا ظاہر سی بات ہے اس پر ظلم ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ظلم کو پسند نہیں فرماتا، اور مظلوم کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ جو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے. اور پھر وہ ایسے بندے کا حشر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی وہ فلاں چور تھا ہمارے علاقے میں اتنے عرصے تک چوریاں کرتا رہا، یا لوگ کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات جو ہے نا وہ ڈھیل بھی دی جاتی ہے ایسے بندے کو. ہوتا کیا ہے، اس نے چوری کر کے شریعت کی نافرمانی کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی، اب اسے ڈھیل دی جا رہی ہے. اور یہ اس ڈھیل کو، اس مہلت کو، یہ مہلت اور ڈھیل اس لیے تھی یہ سنبھل جاتا، جو شریعت کے تقاضے تھے انہیں پورے کرتا اور توبہ کرتا، اللہ کو راضی کرتا، اور جس بندے کا مال چرایا اس کو واپس کرتا. یہ تو تھی اس لیے. اس نے اس کو کیا سمجھا، میں تو بڑا ہوشیار ہو گیا ہوں، مجھے تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، میں نے تو اتنی چوریاں کر لی ہیں، یا فلاں جگہ میں نے چوری کی تھی، ادھر چوکیدار بھی تھا، یوں بھی تھا، وہ بھی تھا. اب یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہا ہوتا ہے، اور اپنے گناہ پر وہ شیطان اس گناہ کو مزین کر دیتا ہے اور کہتا ہے واہ تو نے کیا کام کیا ہے. لیکن پھر وقت وہ آتا ہے اگر وہ دنیا میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا لوگوں کی پکڑ سے بچ بھی جائے، لیکن اس خالق و مالک کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، جو خود ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر وہ جسے پکڑتا ہے نا پھر دنیا کی زبان پر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے. تو اپنے آپ کی پہچان یہ بنانے کی بجائے کہ یہ چور چوریاں کرتا تھا، یہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، ڈریں اس بات سے، بچائیں اپنے آپ کو. دنیا کے اندر جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو آخرت کا عذاب ہے نا وہ کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے. اور جو یہ چوری والا معاملہ ہے
یہ اس قدر سخت ہے حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے، یعنی ہمارے آئمہ ہمارے بزرگان دین اس فعل سے کتنی نفرت کیا کرتے تھے۔ وہ کسی نے پوچھا کہ جی اگر کوئی چور میرے گھر میں آ جائے اور میرے پاس پتھر ہو بڑا سا تو میں اس کے اوپر گرا دوں، تو آپ نے فرمایا گرا دے۔ اس نے کہا جی ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو، تو انہوں نے پتہ کیا فرمایا، انہوں نے کہا اسلام مسلمان وہ تو دیوار کے پیچھے چھوڑ کے آیا، اسلام ہوتا تو یہاں کیوں آتا؟ یعنی اس قدر شناعت اور اس قدر بدبختی والا معاملہ ہے۔ آپ کس طرح فرما رہے ہیں، کیسے بتا رہے ہیں؟ فرمایا اسلام وہ تو دیوار کے پیچھے چھوڑ آیا، اور مسلمان ہے تو پھر وہ چوری کرنے کیوں آیا؟ کیونکہ مسلمان چور نہیں ہو سکتا، چوری نہیں کر سکتا۔ اور وہ حدیث پاک بھی ہمیں ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ جب بندہ چوری کر رہا ہوتا تو اس کا ایمان اس سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یوں بندہ مومن کو چاہیے ڈرائے اپنے آپ کو کہ بندہ خدا یہ جو ایمان کی دولت ہے دنیا میں اس سے قیمتی چیز اللہ کریم نے کسی بندے کو عطا نہیں فرمائی، اور یہ دنیا کے مال کی خاطر جو چوری کر رہا ہے کتنے دن کھائے گا، کتنے دن کھائے گا، اور بدلے میں اگر ایمان چلا گیا تو یہ سودا وہ ہے کہ جس کا خمیازہ، جس کی سزا اور جس کا نقصان بندہ جو ہے وہ دنیا میں بھی برداشت کرے گا، اور جو آخرت کا نقصان ہے وہ تو نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے جو لوگ چوریاں کرتے ہیں۔ اور شاہ صاحب یہ جو اسباب کی بات ہوئی تھی نا، بعض اوقات جو چوری کیوں کرتا ہے، بری صحبت کا وبال تو ہوتا ہی ہے کہ برے دوست جو ہے نا وہ بندے کو چور بنا دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات بری عادت بھی بندے کو چور بنا دیتی ہے۔ وہ شروع میں جو ہے نا اسکول کے زمانے سے بچے نے جو ہے نا کسی کا لنچ چرایا اور پھر اب اس کو مثال کے طور پر اسکول میں اسٹاف نے، استاد نے، کسی نے آر دلائی ہے، اس کے گھر والوں نے سمجھایا، اور اب کسی نے کیا، ارے نہیں کوئی بات نہیں بڑا ہو کے سنبھل جائے گا، خیر ہے۔ اب یہ بڑا ہو کے سنبھل جائے گا جس نے یہ کہا، اس نے اسے کیا کیا، اس کی اس عادت کو جو پہلی بار میں تھی اگر آج ختم کر دی جاتی تو یہ آگے نہ بڑھتی، لیکن ہوتا کیا ہے، یہ لنچ چرانے سے لے کر پھر ریزر، پھر جو ہے وہ پینسل کسی کی چرائی، پھر اور کچھ چرایا، اس طرح چوری کرتے 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 اور پھر یہ کیا ہوا، وہ جو عادت تھی جو پینسل اور ریزر سے شروع ہوئی تھی، اب یہ اس کو چور بناتی ہے، اور پھر آگے جا کے چور سے بڑھ کے یہ ڈاکو بن جاتا ہے۔ ایسے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، اس لیے بری عادت یہ کہہ کر جو ہے وہ اس کو اگنور نہ کیا جائے، بڑا ہوگا تو چھوڑ دے گا، سمجھ آئے گی تو پھر یہ سنبھل جائے گا۔ پھر جب سمجھ آتی ہے نا، یہ اصول ہے زراعت کا، جو لوگ کسان کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا جنہوں نے فصل کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، جو اس کی غذا کو، فصل کی غذا کو جو جڑی بوٹیاں چوس لیتی ہیں، اگر کسان اس بات کا انتظار کرے نا، ارے ابھی تو یہ نکلی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، بڑی ہوں گی تو پھر ختم کر دوں گا، سمجھدار آدمی کبھی اس بات کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اس کو اسی وقت کچل دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ بڑی ہو گئی تو پھر اس کو سنبھالنا اور اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بری عادت پہلے دن سے، جب پہلی بار آپ کا بچہ یا اس بچے کا بھائی آ کے کہتا ہے کہ اس نے چرایا ہے، ریزر چرائی ہے یا اس نے پینسل چرائی ہے، تو آپ اس کو اسی وقت سمجھائیے۔ اگر آج آپ نے اس کو مہلت دی کہ نہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو ایسا نہ ہو پھر یہ ریزر پینسل سے پھر گھر سے نا پیسے بھی شاہ جی چوری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل غائب۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، بچے تو سارے نیک متقی پرہیزگار ہیں، ان میں سے تو کوئی چور نہیں، جن بھی چور ہوتے ہیں، یعنی ایک تو وہ جنات حقیقت میں چور ہونا، اور ایک جو گھروں سے پیسے غائب ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ پھر وہ کہتے ہیں ہوائی مخلوق لے گئی ہے جی، چور لے کے گیا، جو گھر کا جن ہوتا ہے اصل میں وہ چوریاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرف بھی جو ہے نا وہ غور کرنا چاہیے بندہ خدا کو، جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے، عام طور پر وہ گھر میں ہی فرد چور ہوتا ہے اور ہم لوگ اسے جنات میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس کے بھی اسباب ہیں، بھائی گھر میں مثال کے طور پر جو بچہ ہے کسی بری عادت کو لگ گیا ہے اور آپ نے اس کو روکا نہیں ہے، تو اب وہ پھر جن بھوتی پیسے لے کے جائیں گے، کیونکہ اس بچے پر تو آپ نے اتنا اعتماد کیا ہوا، یہ سیاہ کرے سفید کرے، آپ کہتے نہیں جی ہمارا بیٹا تو دودھ کا دھلا ہوا ہے، دودھ کا دھلا۔ کیا بات ہے عدنان بھائی، آپ نے بڑے زبردست طریقے سے بتا دیا کہ گھر کا جن بھی پایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ چوری کے حوالے سے کچھ احکامات بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے ہمیں تعریف کا پتہ چلا، کچھ چوری کی مذمت جو قرآن و حدیث میں کی گئی ہیں،
یاد رکھیں کہ چوری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے جو گناہ ہیں ان میں چوری کرنا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور جو چوری کا مال ہے ایک دوسرے کو بیچنا خریدنا یہ بھی حرام قطعی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اگر کسی نے چوری کر لی تو اب اس پر لازم ہے کہ اپنا مال، یہ جو چوری کیا ہوا تھا اپنا، یہ ذاتی اس کا ہو نہیں سکتا، یہ چوری کیا ہوا مال پیسہ جو چیز چورائی تھی یہ اس تک بندے تک پہنچائے، یہ پہنچانا اس پر لازم ہے کہ یہ اس تک پہنچائے۔ توبہ کیا ہے؟ چور توبہ کرے گا، مثال کے طور پر اللہ کرے ہمارے مدنی چینل کے اس پیغام کے ذریعے وہ افراد کے معاذ اللہ جو اس گناہ میں پڑ چکے ہیں وہ توبہ کر لیں، اللہ سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ دل بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا کہ ایک کوئی جملہ ہوتا ہے کہ جب دل چوٹ کھا جاتا ہے انسان بدل جاتا ہے، لیکن اس کی توبہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کریں جو توبہ کی شرائط ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ توبہ کے لیے لازم اس پر یہ ہے کہ جس کا مال چرایا تھا اس تک اس کا مال، اس کی وہ چیز پہنچا دے۔ اچھا اب وہ بندہ ہی نہیں رہا، اب کیا کرے؟ اب اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اس کے وارثوں تک پہنچائے، اس کے بچوں تک پہنچائے گا، اس کے وارثوں تک وہ مال پہنچائے گا۔ پھر بھی نہیں مل رہے تو بغیر نیت کے صدقہ کرے گا، اپنے پاس اسے رکھنے کا پھر بھی اختیار کسی صورت میں نہیں ہوگا، لہٰذا اس سے ہی اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ ایک اور روایت ہے نقیب بھائی جس میں باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مفلس کے بارے میں سوال کیا گیا، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے مفلس کے بارے میں بتایا کہ ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس مال کم ہوتے ہیں، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج لے کر آئے، میدان حشر میں یہ سارا کچھ لے کر آئے، لیکن ساتھ میں اس نے کسی مسلمان کو گالی دی ہوگی، کسی مسلمان کا مال ناحق کھایا ہوگا، خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ جس کے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا ہے، کیونکہ چور ظالم ہوتا ہے، جس کی چوری کی ہے وہ مظلوم ہے، کل قیامت کے دن یہ مظلوم یا جس کو گالی دی ہے، جس کا مال حق چرایا ہے، یہ سارے جمع ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقدمہ پیش کیا جائے گا اور اس کی ساری نیکیاں ان مظلوموں کے حق میں دے دی جائیں گی، اور پھر اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو جو مظلوم ہیں ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس پہ تقسیم، اس کو دے دیے جائیں گے، اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا، اور قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہے گی اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا بڑا مفلس ہے نقیب بھائی یہ! بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جو کام برا ہے پھر اس کا انجام بھی برا ہے، جو کام اچھا ہے اس کا انجام بھی اچھا ہے، اور بے باک کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، زندگی تھوڑی ہوتی ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو دنیا کی چند لذتوں کی خاطر اس طرح کے کام کر جانا اور اپنی زندگی کو آزمائش میں ڈال دینا، یہ سمجھدار بندے کی نشانی نہیں ہے۔ آپ نے جیسے بات کی کہ بعض اوقات ایک ہی جملہ بندے کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے، تو ایک بڑی ہی خوبصورت بات حضرت رابعہ کے بارے میں لکھی ہے کہ ان کے گھر چور گھسا چوری کی نیت سے، بہت کچھ تلاش کیا لیکن نہیں ملا، جب جانے لگا تو کہا کہ میرے گھر سے کچھ لیے بغیر نہیں جانا، اس نے کہا مجھے کچھ ملا ہی نہیں، کہا 2 وضو کرو اور فلاں کمرے میں چلے جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو۔ وہ وضو کیا، کمرے میں گیا، نماز پڑھی، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، مالک میرے پاس آیا تھا تو کچھ نہیں ملا میرے گھر سے، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں بھیج دیا ہے، اسے محروم نہ رکھنا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو اسے لذت محسوس ہوئی عبادت کی، وہ رات کے آخری حصے تک نماز پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت رابعہ اس کے پاس گئیں اور اس سے پوچھا کہ کیسی رات گزری؟ اس نے کہا عاجزی و انکساری کے ساتھ گزری، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے گزری۔
وہ رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا تھا کہ اگر قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم یہ جرم کرتے تھے، یہ میرے پاس جرم لائے ہو، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا، درست کر دیا، ٹیڑھ پن کو سیدھا کر دیا۔ اب جب وہ یہ توبہ کی خیرات لے کے حضرت رابعہ کے گھر سے گیا تو حضرت رابعہ نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک یہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا، تو نے اس کی عبادت کو قبول کیا، کیا میری عبادت کو بھی قبول کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل میں ڈالی بات کہ تیری ہی وجہ سے ہم نے اس کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اچھی صحبت بھی اختیار کی جائے اور بری عادتوں سے بھی بچا جائے، اور یہ جو دنیاوی لذتوں کی خاطر کہ یہ میرے پاس موبائل ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، اس کے لیے اب اتنے تو اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن اب وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے غلط ذریعہ اپنا رہا ہے کہ مجھے یہ آئی فون لینا ہے یا فلاں موبائل لینا ہے یا فلاں موبائل لینا ہے، لیکن کیسے لینا ہے؟ اتنے پاس تو پیسے نہیں۔ اس میں والدین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اتنے پیسے اسے دیتے نہیں، یہ کماتا نہیں، اس کے پاس یہ مہنگا موبائل کہاں سے آیا؟ یہ فلاں یہ عیاشیاں کر رہا ہے، وہ کیسے ہیں؟ تو والدین کو بھی غور کرنا چاہیے، کہیں کوئی پیچھے اس کا مسئلہ تو نہیں چل رہا ہے، کیا یہ کسی غلط کام میں تو نہیں ہے جہاں سے یہ آمدنی آ رہی ہے، کسی کا چرا تو نہیں رہا؟ تو یہ بھی والدین پہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ایک چور، ایک انسان جب دوسرے مسلمان کو اس طرح تشویش میں ڈالتا ہے، خوف و ہراس پیدا کرتا ہے، تو دوسرے مسلمان کی زندگی پھر کتنے ظالم ہوتے ہیں کہ چند پیسوں کے لیے دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ بعض اوقات وہ ایک ہی سہارا ہوتا ہے گھر پورے کا، ایسا ہی ہے، وہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو بالکل ایسا بھی نہ کیا جائے کہ آپ اپنے چند روپے کے لیے سامنے والے کو اس کی زندگی کو ہی ختم کر دیں اور اس کے پورے گھر کو آزمائش میں ڈال دیں۔ یہ تو کیفیت اس وقت جب یہ معاذ اللہ یہ برا کام چوری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت گھبراہٹ اتنی ہوتی ہے، خود بھی اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا بھی ہے کہ یہ خود بھی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ دوسری بات نقیب بھائی، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے دیا ہے اسی پر راضی ہو جائیں؟ جب دوسروں کو دیکھ رہے ہوں گے، یا تو پھر ایسی صحبتیں ہوتی ہیں یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کے میرے دوست ہیں، ان کے پاس تو بڑی گاڑی ہے، ان کے پاس اچھا موبائل ہے، ان کے پاس بنگلہ ہے، ان کے پاس بینک بیلنس ہے۔ جب ایسی صحبت، ایسے دوست ہیں اور پھر ان کو دیکھ کر دل للچا رہا ہے، پھر یہ ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنے دل کو اس بات پر ہی منا لیں کہ جو اللہ نے دیا ہے، مجھے اللہ نے جو دیا ہے، میں اللہ کے دیے پہ راضی ہو جاؤں، جو میرے مقدر میں، جیسے شروع میں بھی نقیب بھائی نے بیان کیا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، وہی ملے گا، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں، وہ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا، وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے نصیب میں تھا کوئی اور لے جائے، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو ضرور ملے گا۔ وہی بات ہے، ہم بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، ہم تھوڑی دیر صبر کریں، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے پر قادر ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں۔ جی، اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خوش آمدید۔ میری نعت خان بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ واہ جی، میں میاں چنو سے بات کر رہا ہوں، عبداللطیف۔ مجھے دل سے بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق کی پلانا مدنی مدینے والے۔ واہ، مرحبا جی، مرحبا، کیا بات، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، مرحبا جی۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا،
مرحبا مرحبا جی. پلیز مجھے آپ اپنی آواز میں یہ نعت سنا دیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. واہ واہ واہ, اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. مرحبا جی. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجیے. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. ماشاء اللہ. جی عمر بھائی کیا کیا سنائیں گے ہمیں آپ؟ شاہ صاحب میری بھی عرض ہے. جی جی بالکل. وہ میں بندہ یاسی ہوں. واہ کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بہت پیارا. مرحبا. پہلے تو اسی کو لے لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں بندہ یاسی ہوں, میں بندہ یاسی ہوں, خطا کار ہوں مولا. میں بندہ یاسی ہوں, میں بندہ یاسی ہوں, خطا کار ہوں مولا. مولا لیکن تیری رحمت کا مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. مولا میں بندہ یاسی ہوں, میں بندہ یاسی ہوں. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. فقط تیرا میں تیرا تیرا فقط تیرا پرستار مولا. مولا میں بندہ یاسی ہوں, میں بندہ یاسی ہوں. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار مولا. مولا ایک لہر اٹھے
نہیں صدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں ربا معاف چکر میرے جرمانوں بے شک میں گنہارا ربا معاف چکر میرے جرمانوں بے شک میں گنہارا جس واسطے کل کائنات بنائیاں او دیال دا میں مبدارا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندۂ عاصی سب سالوں پیارا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام 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 خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پناہ خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پناہ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو جناب زہرا کے صدقے ایسی شان جناب زہرا کے صدقے ایسی شان میں اس یقین سے آیا ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا ان کے روضے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام خدا کرے ابھی تک
ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار پر ہم سب کو باادب حاضری کی سعادت بار بار نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک پیکیج ہے ہمارے پاس. پیکیج کا نام ہے سیرت غوث پاک. آئیے سیرت غوث پاک کی طرف پڑھتے ہیں. پیر پیرا جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم. پیکیج ہے سیرت غوث پاک. حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیں تاکہ میں بغداد شریف جا کر علم دین حاصل کر سکوں. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ سے پوچھا کہ بھئی تم یہ کیوں چاہتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ عرصہ پہلے آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جو سیرت کی کتابوں، آپ کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وجہ یہ ہے. تو آپ کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اور آپ نے 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں، اور میں نے ان میں سے 40 دینار خود لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید احمد جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے چھوڑ دیے. والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں، وہ جو لباس کے اندر تھا، ایک بغل کے نیچے اس کو سی دیا اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی اور مجھے ہر حال میں سچ بولنے کی تاکید کی اور جیلان کے باہر تک مجھے چھوڑنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا یا ولدی اذهب فقد خرجت عنك للہ فہذا وجہ لا اراہ الى یوم القیامہ، کہ اے میرے بیٹے جاؤ، اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر میں تمہیں اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا چہرہ قیامت میں ہی دیکھنا نصیب ہوگا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر میں بغداد جانے والے ایک چھوٹے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا. جب ہم ہمدان سے آگے بڑھے تو 60 گھوڑ سوار ڈاکوؤں نے ہمیں گھیر لیا اور سارے کے سارے قافلے کو انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں مجھ سے بھی کسی نے زور زبردستی تو نہ کی، البتہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا تمہارے پاس کیا ہے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے سچ بولتے ہوئے اسے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، سونے کے سکے ہیں. اس نے پوچھا کہاں؟ تو آپ نے فرمایا یہ بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری بات پر اسے تعجب ہوا کہ بھئی ایسے بھی بھلا کوئی بتاتا ہے اور ایسے آدمی کو کہ جو لوٹنے کے لیے تیار ہے، ڈاکو ہے. فرماتے ہیں وہ میری بات سن کے نا شاید اس نے مذاق سمجھا اور وہ چلا گیا. فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہرا رہا چونکہ وہ اب یہ کارروائی ان کی جاری تھی. فرماتے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی نے بھی آ کر یہی سوال کیا مجھ سے کیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں. اس نے کہا کہاں ہے؟ میں نے بتایا. تو وہ بھی اسی طرح چلا گیا. اس نے کہا شاید یہ بچہ مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ، یعنی اس وقت آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، تھوڑی عمر تھی. تو فرماتے ہیں کہ وہ دوسرا آدمی چلا گیا. ان دونوں نے جا کے یہ بات اپنے سردار کو بتائی تو اس کے حکم پر مجھے اس کے پاس لے جایا گیا. اس نے کہا بھائی لے کر آؤ اس کو، نوجوان کو. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے پاس لے کر گئے تو وہ سب لوگ لوٹا ہوا مال آپس میں تقسیم کر رہے تھے. مجھے دیکھ کر ان کے سردار نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرے پاس میری گدڑی میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں. تو سردار کے کہنے پر وہ جو میری گدڑی تھی اس کو کھولا گیا تو اس سے واقعی 40 دینار برآمد ہوئے. تو وہ سردار بہت حیران ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا ما حملک علی ھذا علی ھذا الاعتراف، کہ تمہیں ان دیناروں کا اعتراف کرنے پر کس چیز نے ابھارا، یعنی تم چاہتے تو ہمیں نہ بتاتے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میری والدہ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولوں اور کبھی اس عہد کی خلاف ورزی نہ کروں. یہ سن کر اس سردار کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. وہ رونے لگا اور کہنے لگا ایک تم ہو کہ اپنی ماں سے کیا ہوا عہد بھی نبھا رہے ہو اور ایک میں ہوں کہ سال ہا سال سے اپنے رب عز و جل کی عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے اس کو نبھا نہیں رہا. اسی وقت غوث پاک فرماتے میرے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اپنے گناہوں سے. اس کے ساتھیوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بولے کہ ہم ڈاکہ زنی میں تمہارے ساتھ تھے
تو توبہ کرنے میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ ان سب نے توبہ کی، لوٹا ہوا مال جو تھا وہ اہل قافلہ کو واپس کر دیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ اس کی خاطر آپ نے نہ صرف گھر بار کو خیر باد کہہ دیا بلکہ دور دراز کا سفر بھی اختیار کیا اور اپنی شفیق والدہ کی جدائی کو بھی گوارا فرمایا علم دین کے حصول کے لیے۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی کی والدہ ماجدہ نے غوث پاک کو نہ صرف سفر کی اجازت دی بلکہ خرچ بھی دیا۔ یہاں وہ عاشقان رسول اور عاشقان غوث اعظم غور فرمائیں کہ جو دنیاوی تعلیم اور کاروبار کے لیے تو اولاد کو مال و دولت دیتے ہیں لیکن دینی تعلیم میں مدد نہیں کرتے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ صدق و سچائی کے کس قدر پیکر تھے کہ آپ نے اپنی عمر کے کسی حصے میں بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیا، لہٰذا اپنے تمام معاملات کی بنیاد سچائی اور دیانتداری پر رکھی، جس کی ایک بڑی وجہ آپ کی نیک سیرت والدہ حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی عمدہ تربیت بھی ہے۔ ہمیں بھی مدنی چینل کے ناظرین غور کرنا چاہیے، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام بالخصوص سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اپنانے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا ہمارا سیرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یقیناً والدین کی تربیت بچے کو، اولاد کو سنوارنے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ والدین کی تربیت کا ہی ثمرہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا فرد بن کر سامنے آتا ہے، اور اگر والدین تربیت نہ کریں اور اچھی تربیت نہ کریں تو وہی بچہ معاشرے کا ناسور بن کر سامنے آتا ہے۔ چوریاں، ڈکیتیاں، جو بھی اس طرح کے کرائم کرتے ہیں، جرائم پیشہ افراد جو ہوتے ہیں، اگر ان کی ہسٹری کو پڑھا جائے، ان کو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہمیں بہت بڑی تعداد میں یہ ملتا ہے کہ انہیں ان کے والدین کی طرف سے اچھی تربیت نہیں کی گئی، یا پھر والدین کی طرف سے تو تھا لیکن وہ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے اس صحبت بد کا اثر یہ ہوا کہ یہ ان کاموں میں پڑھ کر جرائم پیشہ افراد بنے اور معاشرے کا ناسور بن کر سامنے آئے، اور پھر لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت بن گئی۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ دین اسلام ہے، یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، یہ اسلام ہی اتنا پیارا دین ہے کہ جو ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے اصول بیان کرتا ہے۔ جو اسلام پر عمل کرتا ہے، اسلام مشقت میں نہیں ڈالتا ہے انسان کو، بلکہ اسلام تو راحت مہیا کرتا ہے، سکون مہیا کرتا ہے، آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ ہاں، ہم نے جو خود ساختہ سے آسانیاں بنا لی ہیں، شاید وہ ہمارے مزاج کے مخالف ہوں، لیکن جو اسلام پر عمل کرنے والے افراد ہیں، جو دین اسلام پر، شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے، ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام پر عمل کرنا آسان ہے۔ اسلام پر عمل کرنے سے، شریعت پر عمل کرنے سے راحت اور سکون مہیا ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی بہترین زندگی گزرتی ہے، اور پھر معاشرے کی نظر میں کتنا بہترین انسان ہوتا ہے۔ اس کی نظیر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام سے ہمارا بچہ بھی کتنی عقیدت سے پیش آتا ہے۔ مسجد کے امام صاحب ہوں، ہم بڑی عقیدت سے مسجد کے امام صاحب سے مل رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کیا ہے؟ اسلام پر، شریعت پر عمل کرنے کی بدولت انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، یہ عزت دی ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی یہ عزت پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو یقیناً یہ اسلام ہی کی بدولت سے ہے، دین اسلام پر عمل کرنے کی ہے۔ یہ جو چوری کو، مال چرانے کو جو شریعت نے ناپسند قرار دیا، اس پر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور سزا کا ترتب جو ہوتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ اسلام جہاں مسلمانوں کے
جہاں دنیا میں رہنے والے لوگوں کی جہاں جان کی حفاظت اسلام کے ذمے ہے، وہیں ان کے مال کو بھی اسلام چاہتا ہے کہ محفوظ بنایا جائے۔ کوئی بھی شخص ہے کہ اس کے مال کو یوں چرا لینا، ایک تو وہ جو اس سے معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ تو پیدا ہوگا ہی ہوگا، یعنی یہ جو اس طرح کا معاشرہ ہے جہاں چوری کرنے پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، ایک تو یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے پابندی ہے۔ اسلام نے وہ اصول، وہ قاعدہ قانون بیان فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی قانون نہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ قانون یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی دوسرے کے مال کو چوری نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر بندے کے مال کی حفاظت بھی ہے، اور دیگر اور جو برائیاں پھر جہاں عام ہو جاتی ہیں چوریاں، آپ دیکھیں وہاں نہ کسی کی عزت محفوظ رہتی ہے اور نہ کسی کا مال محفوظ رہتا ہے، اور پھر جو دیگر اس کے ساتھ برائیاں جنم لیتی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو ہر طرح سے اسلام پر عمل کرنے میں بھلائی ہی بھلائی ہے، نفع ہی نفع ہے، ہر انسان کا فائدہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اسلام کی جو ستھری تعلیمات ہیں، جو پاکیزہ تعلیمات ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، ان کو لے لیں۔ جب ہم انہیں اپنا لیں گے انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی سکون ہوگا، ہمارے گھر کے اندر بھی سکون ہوگا۔ اور یہ جو چوری والا معاملہ ہے یہ اس قدر جو ہے وہ شناعت پر، بدبختی پر مشتمل ہوتا ہے کہ انسان چوریاں کرتے 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 پھر وہ بہت صرف چور نہیں رہتا، بلکہ پھر بعض اوقات وہ ڈاکہ زنی تک جاتا ہے، اس کے احکام جدا ہیں، اس کے احکام جدا ہیں۔ چور سے انسان ڈاکو بنتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ معاشرے کا، گھر والوں کا، پھر یہ ایک آدمی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے گھر والوں کا بھی سکون اور عزت، وہ سب کا سب جو ہے نا وہ آپ دیکھیں نا عدنان بھائی، جب ایسا بندہ جب پکڑے جاتا ہے یا بھاگ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ بندہ تھا، تو کیا پھر جو افراد ہیں ان کے والدین کو چھوڑ دیں گے؟ بالکل بھی نہیں، وہ اس کے بھائیوں کو چھوڑ دیں گے، جو معاملہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی اس ظالم کی وجہ سے اس کے گھر کی عزت تک برباد ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی آ جائے گھر میں سیدھا داخل ہو جائے، نکالو بھائی تم نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، نہ پھر وہ پردے کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ بہن کا خیال، نہ ماں کا خیال، نہ گھر والی کا خیال، وہ کسی کا خیال ہی نہیں کیا جا رہا، اور سیدھا آ کر نکالیں بھائی، اور پھر محلے میں شور شرابہ۔ وہ ممکن ہے کہ وہ اچھے ہوں، شریف ہوں، یہ معاشرے کا ناسور بن چکا، اور اس ظالم کی وجہ سے ان کے والدین کو کتنی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، اور پھر شاید اس وقت دل سے، والدین کے دل سے بھی بد دعائیں نکلتی ہے کہ اس نے ہماری عزتوں کو تار تار کر دیا ہے۔ یہ دراصل اس بندے کی بے حسی ہوتی ہے بالکل، کہ جو اس انجام کو دیکھنے کے باوجود، معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے نشان عبرت کی جو ہے وہ حیثیت رکھتے ہیں، جو ہم سے پہلوں کے واقعات ہیں وہ ہمارے لیے اس لیے وہ بیان کیے جاتے ہیں، انہیں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی ایک چور کا ذکر فرمایا جس کو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اسے دوزخ میں دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا، بعض اوقات نا لوگ شاہ صاحب وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں بندہ چور ہوتا ہے لیکن ہیلے بہانوں کے ذریعے اپنے آپ کو نا چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے بعض آپ کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، چوری سے نا موبائل اٹھا لیں گے، چپکے سے، چوری سے نہیں، چپکے سے موبائل کسی کا نا اٹھا لیا، چھپا لیا، اب تلاش کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، کس نے اٹھایا بھائی، کس نے اٹھایا، کوئی نہیں بولے گا کس نے اٹھایا۔ اچھا اگر مل گیا کہ بھائی میں نے تلاش کر لیا، بھائی فلاں بندے نے اٹھایا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا اور اگر نہیں ملا تو یہ آدمی پی گیا موبائل آپ کا، پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ کسی کو۔ تو یہ بعض اس طرح کے مذاق، اس طرح کے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک شخص تھا جسے حضور علیہ السلام، جس کے بارے میں محجن، ابو محجن یا محجن کے الفاظ ہیں، تو وہ اس کا انداز جو تھا وہ بڑا چالاک آدمی تھا، حاجیوں کی چیزیں چرایا کرتا تھا، علمان والحفیظ۔ یعنی جو چور ہے، جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا نا تو پھر اس کو اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ وہ کہاں چوری کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس کے پاس ایک لکڑی ہوتی تھی، اور وہ کیسی تھی، ایسے نا یوں مڑی ہوئی لکڑی تھی، کانٹا جیسے، جی۔ تو اب وہ اس نے ایسے یوں کر کے، جیسے بعض لوگوں نے ایسے وہ عصا کے اندر نا کوئی گٹڑی وغیرہ لٹکائی ہوتی ہے اور ایسے یوں کر کے رکھی ہوتی ہے، تو وزن اٹھا کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پاس جو تھی نا وہ لکڑی، وہ اس طرح کی مڑی ہوئی تھی۔ اب وہ اس سے کیا کرتا تھا، لوگوں کی چیزیں ایسے یوں کر کے اٹکا کے اور نکال لیتا، چرا لیتا۔ جب کوئی آدمی دیکھ لیتا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ خود سے آئی ہے،
اللہ کی یہ چونکہ جو مڑی ہوئی لکڑی ہے وہ مڑی ہوئی ہے تو اس جی۔ کے اندر خود سے اٹک گئی ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہ ساری کارستانی خود کیا اللہ کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام ہائے نے ہائے فرمایا کہ اس کو میں نے دوزخ کے اندر دیکھا۔ ہائے تو ہائے۔ یہ جو اور حقیقت پر مبنی بات ہے کہ جب اس طرح کا آدمی بے حس ہو جاتا ہے، جب چوری کی اس کی عادت بن جاتی ہے، تو پھر وہ نہ مسجد دیکھتا ہے نہ وہ مدرسہ دیکھتا ہے۔ مسجد سے چپلیں چوری کر لے گا لوگوں کی، بالکل علمان والحفیظ۔ اچھا اسی طرح اور چیزیں، ایسے بھی بے حس لوگ ہیں، آدمی موبائل سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اس کو نماز کے اندر ہے، موبائل اٹھا کے بھاگ گیا بندہ اس کا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ یوں کہیں کہ آنکھوں دیکھا ایک معاملہ تھا۔ نماز کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص آیا، یہ بے حسی جب بچپن سے ہو جائے پھر وہ عمر کا بھی وہ خیال نہیں کرتی۔ ایک بوڑھا شخص، سفید ریش، بالکل سفید داڑھی، اس کی داڑھی بھی تھی سفید داڑھی۔ اچھا وہ ہمارے ایک نمازی ہیں، انہوں نے بڑے اچھے اسلام بھائی ہیں، انہوں نے اپنا موبائل اپنے سامنے رکھا، بیٹھے ہوئے ہیں، ہوتا ہے نماز بساؤ کا جیب میں کچھ سامان ہے تو سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ انہیں ساتھ والے نے کچھ بات کی اور یوں انہوں نے دیکھا، اتنی صفائی کے ساتھ اس نے موبائل لیا، جیب میں ڈالا اور اگلی صف میں چلا گیا۔ اچھا یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی الگ سے کچھ اس نے کچھ جیب سے نکالا ہو یا یہ نماز پڑھ رہے ہو، انہوں نے یوں دیکھا اور اس بوڑھے نے فوراً لے کر اپنے جیب میں ڈال لیا۔ ایک آدمی تھے وہ جو کرسی پر بیٹھے تھے، بیمار تھے، وہ کرسی پر بیٹھے نماز پڑھنے کے لیے انتظار کرتے، جماعت ہونے والی ہے، وہ دیکھ رہے تھے۔ اچھا یہ انہوں نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، موبائل کہاں گیا؟ اچھا ساتھ ہی نماز کا ٹائم ہو گیا، اقامت ہو گئی۔ جیسے ہی اقامت ہوئی نا اور جماعت کھڑی ہو گئی، اب وہ اسلامی بھائی بھی نماز میں کھڑے ہو چکے ہیں، وہ بوڑھا پہلی صف میں آ گیا، اس نے آگے آگے ہوتے ہوتے پہلی صف میں آ گیا۔ جیسی نماز ختم ہوئی تو اب جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو دیکھ رہا تھا، تو اس نے اشارہ کیا کہ اس بندے کے پاس ہے آپ کا موبائل۔ تو ہوا یہ کہ وہ ہم سلام، جیسے میں نے سلام پھیرا، وہ اٹھ کے بوڑھا شخص نے جیسے ہی آگے چلا نا، انہوں نے کہا کہ میرا موبائل آپ کے پاس ہے۔ اچھا وہ غلطی سے آ گیا، میں سمجھا کہ میرا ہے، غلطی سے آ گیا سامنے سے۔ اچھا پھر وہ چونکہ مسجد میں کیمرے تو لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھا تو واقعتاً اس نے لیا اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا، جیب میں ڈالا، اٹھا بھی سامنے سے۔ کیسی یہ غلطی ہے کہ آپ کسی کے سامنے سے اٹھا رہے ہیں اور اپنے سامنے بھی نہیں ہے، وہ بندہ ادھر ادھر بھی نہیں ہوا، آپ اس کے سامنے سے اٹھا رہے ہیں اور جیب میں ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں غلطی سے ہو گیا۔ وہ تو اس کی عمر کا بھی حیا کیا گیا، کسی نے کچھ کہا نہیں، لیکن وہ بڑی جلدی نکل بھی گیا۔ اس طرح کے بھی افراد ہیں۔ یہ تو جب عادت پڑ جاتی ہے، بچپن سے عادت پڑی ہوتی ہے، تو یہ اتنی بری عادت ہے کہ یہ بڑھاپے تک پھر معاذ اللہ ساتھ رہتی ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، انسان چور نہیں ہوتا، موقع انسان کو چور بنا دیتا ہے۔ ہم ایسا موقع مل بھی جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کی کیفیت ہو، ہم اس طرف بڑھیں تو اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں کہ کل ہم نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، کتنا مال جمع کر لیں گے، ایک موبائل سے ہم کتنے گھر بنا لیں گے، کیا کر لیں گے، کتنی گاڑیاں خرید لیں گے۔ اچھا یہ سوال کریں گے شاید ہم ایک ایک موبائل جمع کرتے رہیں گے، معاذ اللہ یہ کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایک ایک جمع کر کے بہت کچھ بنا سکتے ہیں۔ بڑی پیاری ایک بات ہے، ایک واقعہ ہے، ایک چور تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کر نا چوری کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹا کہتا ہے ابا یہ وہ، باپ کہتا ہے بیٹے سے، کہتا ہے یہ وہ گھر وہ دور تمہیں نظر آ رہا ہے جس میں لائٹ جل رہی ہے؟ ہاں اس گھر سے ہم نے ایک دفعہ چوری کی تھی، تمہیں یاد ہے؟ کہا ابا یاد ہے مجھے۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد بیٹا کہتا ہے ابا کتنی حیرانگی کی بات ہے، ہم نے ان کا سارا سامان لوٹ لیا لیکن آج بھی ان کے گھر میں روشنی جل رہی ہے اور ہمارے گھر میں آج بھی روشنی نہیں ہے، آج بھی لائٹ نہیں ہے۔ تو یہ حرام کا مال، آپ مت کہیں کہ اس میں برکت ہوگی، آپ کے لیے اس میں کوئی راحت ہوگی۔ حرام ذرائع سے اپنایا ہوا مال یہ بے برکتی کا ہی سبب بنے گا، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ یہ کسی کا آپ نے خون پیا ہوا ہے، کسی کا پسینہ پیا ہوا ہے آپ نے، یہ کیسے آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گا؟ جس سے لوٹا ہے ممکن ہے اللہ اس کے صبر پر اسے کئی گنا بڑھا کر عطا کر دے، اور ہوتا بھی یوں ہی ہے کہ جب بندہ صبر کر لیتا ہے اللہ اسے اس کی صبر پر کئی گنا بڑھا کر عطا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے افعال میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ اچھا شروع میں جیسے ہماری بات بھی ہوئی تھی کہ چور مختلف طرح کے ہوتے ہیں نا کہ بھائی
ایک تو مال کا چور بھی ہے، کام چور بھی ہیں، جو کام میں چوری کرتے ہیں، پیسے پورے لینے ہم نے، حاضری نہیں لگوانی. اچھا بعض اوقات ہوتا ہے بھائی میں جاؤں گا نہیں، سیٹنگ ہوتی ہے، اب میری حاضری لگا دینا. اچھا کام پر آ گئے، یار میں نا پورا رات آج جاگتا رہوں تو میں سو جاتا ہوں، جیسے ہی باس آ جائیں تو تم نے مجھے بتا دینا ہے. تو وہ کام چور بھی ہیں. تو کام چوری کے کچھ طریقے بھی بتا دیں، لوگ کس کس طرح سے کام چوری کرتے ہیں، اور کیا یہ انداز اپنانا چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے احساس ذمہ داری کا نہ ہونا. واہ. اب وہ پھر یہ جب ذمہ داری کا احساس نہیں ہے تو پھر یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے یہ کام ہمارا تو نہیں ہے، ہمارے باس کا ہے یا اونر کا ہے، تو وہ پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں. اگر وہ خود دکان کے مالک ہوں تو پھر وہ دوسرے کو یوں سونے بھی نہ دیں اور یوں وقت کے اندر کوتاہی بھی نہ کرنے دیں. اور ہوتا یوں ہے کہ ویسے تو نماز نہیں پڑھتے، لیکن جو اس دوران نماز آتی ہے وہ زیادہ لمبی پڑھتے ہیں. اس کو بھی دیکھ لیا جائے کہ فرائض تو ادا کرنے ہیں، سنت موقدہ بھی پڑھنی ہے، نوافل کے بارے میں اگر اجازت ہوگی. دیکھیں نا کوتاہی ایک ہے ویسے سو جانا. یہاں نماز کے معاملے میں شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ جس ٹائم آپ دوسرے کے اجیر ہیں، دوسرے کے امپلائی ہیں، وہاں آپ کو کام کرنا ہے. نماز تو پڑھنی ہی ہے، لیکن نوافل جو آپشنل ہیں ان کو آپ کو شریعت نے آپ کو اختیار یوں دیا. کہہ سکتے ہیں کہ نوافل سے افضل یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کریں یہاں جس پر آپ کا اجارہ ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے بندہ سو رہا ہے جی، آ کے لیٹ آ رہا ہے، کام چوری کر رہا ہے، کام صحیح کر ہی نہیں رہا. ایک میں یہ پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز اللہ کی عبادت، اللہ کو سجدہ کرنا اور ایک عظیم عمل، وہ جب اجارہ ٹائمنگ میں جب دوسرے کے ہم مزدور ہیں اور اس نے ہمیں اس کے پیسے دینے ہیں تو نوافل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک وہ کہے نہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ہم دیگر مصروفیات اپنی، کہ جیسے موبائل ہے تو موبائل ہی چلا رہے ہیں، کام میں دھیان نہیں دے رہے. یہ تو ایک جدا گانا، ایک بہت بڑا الگ شعبہ ہے اس طرح کے کام چوروں کا. ایک وہ بھی ہے کہ کمانے کی عمر ہو گئی ہے، کام نہیں کر رہے گھر میں، گھر والوں کے والدین کے سر پہ ہیں، اتنا انہوں نے پڑھایا لکھایا، اب عمر ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ والی جاب ملے گی تو کروں گا، اس سے نیچے والا کام نہیں کروں گا. تو اس طرح کے لوگ بھی بہت عرصہ تک بے روزگار رہتے ہیں کہ نہیں وہ والا کام ملنا چاہیے. تو بعض اوقات بندہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے سیکھتا ہے اور پھر اسے ایک بڑی منزل پہ پہنچایا جاتا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے پہنچ جاتا ہے. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد آسانی ہے. تو آزمائش تو ہوتی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، صحابہ آ گئے اسلام کے آغوش کے اندر، تو جو کافر تھے مشرک تھے وہ صحابہ کو اس بات پہ آر دلاتے تھے کہ تم فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ ہے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مشکل کے بعد آسانی ہے، تو محنت اسٹرگل یہ جاری رکھنی چاہیے، اس کے بعد آسانی ہے. دیکھیں جب حضرت ہم دیکھتے ہیں حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کو کہ ایک بار وہ پہاڑ پہ چڑھی ہیں جی، دیکھا پانی نہیں ہے، پھر چکر لگایا پانی نہیں تھا، بار بار انہوں نے چکر لگایا، 7 چکر لگائے. یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بندے کو سٹرگل جاری رکھنی چاہیے. جب راستے بالکل بند ہو جائیں، پتہ نہ ہو، تو وہ رب پتھروں سے بھی پانی نکال دیتا ہے. اس رب پہ امید ہونی چاہیے، محنت جاری رکھنی چاہیے. دروازے کھلتے ہیں. حضور نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور و اشرافها، اللہ بلند ہمتی والے کاموں کو پسند کرتا ہے، گھٹیا کاموں کو ناپسند کرتا ہے. تو رب پہ، اللہ کی رحمت پہ سچی امید ہونی چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے اور اپنی محنت کو جاری رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کامیابی کے دروازے کھول دے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ تو تھا پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین
کام چور، نماز کا چور بھی ہے ایک، جی ہاں، جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عدنان بھائی اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں کہ نماز کا چور، بالکل شاہ صاحب، جیسے مال کا چور ہے نا جی، یعنی یہ عبادات کا چور، اور خاص طور پہ نماز کا چور۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بدترین چور ہے، سب سے برا جو چور ہے، ارشاد فرمایا وہ نماز کا چور ہے، جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ نماز کا چور کیسا چور ہے، یعنی یہ کون ہے نماز کے اندر چوری کرنے والا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رکوع اور سجود کو، تعدیل ارکان کو صحیح طرح سے ادا نہیں کرنے والا ہے، ان میں جو ڈنڈی مارنے والا بندہ ہے، ارشاد فرمایا یہ نمازوں کا چور ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ روایت، یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی یہ عبادات کے اندر بھی چوریاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا نہ کرنا، جس رکن میں اس کا جو طریقہ شریعت نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اسے اس طور پر ادا نہ کرنا، یہ اس طریقے میں، اس نماز میں، اس عبادت میں چوری کرنا ہے۔ اور مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ کیسا بدبخت اور چور ہے جو مال چرانے والا شخص ہے نا، فرماتے ہیں وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس مال سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر لیتا ہے وہ جو اس نے چرایا ہے، لیکن نماز کا چور ایسا ہے، یہ مشقت بھی اٹھا رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن فائدہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کا مستحق بن رہا ہے۔ یہ تو نماز کا چور یوں بدترین چور قرار پایا۔ اس لیے جو لوگ، ایک تو یہاں یہ بات بھی جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور تعدیل ارکان نہیں کر رہا تو شریعت میں اسے کہا گیا کہ وہ بدترین چور ہے، اور جو سرے سے پڑھ ہی نہیں رہا وہ کتنا بدترین شخص ہے اور بدبخت شخص ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو نہیں پڑھ رہے انہیں چاہیے پڑھنے کی طرف آئیں، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں وہ جو حدیث پاک میں بدترین چور کہا گیا، کہیں وہ مجھے پر تو نہیں اس کا اطلاق ہوتا۔ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن نہ رکوع پورا کرتا ہوں، نہ سجدہ پورا کرتا ہوں، نہ دیگر جو تعدیل ارکان ہے قاعدہ بھی پورا نہیں کر رہا بندہ، جو ہے قومہ ہے، جلسہ ہے، یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں جو واجبات کے قبیل سے ہیں، تو ان کو پورا نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا ہے، وقت دے رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن اس انداز میں نہیں پڑھ رہا جس کا طریقہ کار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ یوں ہی دیگر جو اور چیزیں ہیں، یہ تو معاملہ نماز کی چوری والا تو منسوس ہے، اگر ویسے غور کیا جائے، دیکھا جائے، جب نماز کے اندر چوری ہے تو دیگر اور عبادات کے اندر بھی اسی طرح کے افراد کیسے کوتاہی برتنا، مثال کے طور پر زکوٰۃ دینی ہے، جتنی بنتی ہے 1 کروڑ روپے زکوٰۃ ہے، 1 کروڑ نہیں دے رہا، اس میں سے جی میں 1 لاکھ روپے دے کر 2-4 لاکھ روپے دے کر یہ سمجھ رہا میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو یہ زکوٰۃ میں چوری کرنا، یا اور اسی طرح دیگر جو چیزیں اللہ رسول نے فرض قرار دی ہیں یا وہ لازم قرار دی گئی ہیں، ان کے اندر کمی کوتاہی کرنا، یہ بھی ایسے ہی ہوگا جیسے دیگر اور چیزوں کے اندر جو ہے وہ چوریاں کرنے والا، غفلت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں تو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور بندگی کا تقاضا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی نماز پڑھ رہا اور لوگ بولیں یار پتہ نہیں یہ سر سے نا بوجھ اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہوتا یوں ہی ہے عدنان بھائی کہ جب دین سے دوری کا سبب ہے، یوں کہیں کہ علم دین کا نہ ہونا، علم دین سے آشنا نہ ہونا، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بندہ پھر عبادات کو معاذ اللہ بوجھ سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ عبادات آپ کریں، نماز میں جو لذت رکھی گئی ہے، عدنان بھی ذائقہ ہے نا، گناہ کا بھی ایک ذائقہ ہے معاذ اللہ، جنہیں چوری کی لت لگ گئی ہے نا، ہاں جی، وہ چوری کریں گے۔ جو جیسے ابھی کام چور کی بات چلی، یہ ایک جو مانگنے والے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہوتی ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ خود بخود ٹیڑے بن جاتے ہیں، اپنے پاؤں چھپا لیں گے، اپنے بازو اندر کچھ کر لیں گے، ایک سے ایک حربہ اپنا لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ کام چوری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ لت لگ چکی ہے، چرانے والے لوگ محنت سے، مشقت سے حالانکہ اگر کوئی نہ آفر بھی کرے گا نا کہ بھائی میں تمہیں 20,000 روپے لوں گا، لو 20,000 روپے لوگے، اس سے تو زیادہ میں دن کے کما لیتا ہوں۔ بالکل ایسے لوگ ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اس کی عادت بن چکی ہے کام چوری کی، محنت نہ کرنے کی، مشقت نہ کرنے کی۔ تو یہ نحوست ہے، کس وجہ سے کہ علم دین سے
دوری کی وجہ سے پھر انسان عبادات کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے، نماز کو بوجھ سمجھے گا، قرآن کی تلاوت کو بوجھ سمجھے گا، گھنٹوں موبائل میں تو لگ جائیں گے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کو کتنا ٹائم گزر گیا، ہم نے قرآن کو کھولے وہ کتنے دن گزر گئے۔ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ یقیناً ہمارے گھر میں قرآن پاک، ہر گھر میں، مسلمان کے ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہوگا، لیکن قرآن کے غلاف پر پڑی گرد وہ کیا پیغام دے رہی ہے؟ یقیناً وہ یہی پیغام دے رہی ہے کہ کافی دن ہو گئے ہیں، زمانہ گزر چکا ہے کہ قرآن کو نہیں کھولا گیا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کو کھولیں، اور یہ جو نیکیاں ہیں، عبادات ہیں، عبادات ان کو بوجھ نہ سمجھیں، اسے راحت کا سما سمجھیں۔ انشاءاللہ جب آپ عبادات کریں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کو راحت، سکون اور قرار نصیب ہوگا۔ آخر میں انشاءاللہ ہم صلاۃ والسلام سے قبل نقیب بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ نقیب بھائی، کوئی ایسا وظیفہ بیان کر دیا جائے جس کی وجہ سے گناہوں سے بھی جان چھوٹ جائے، اور اگر کوئی معاذ اللہ یہ چوری جیسی لت میں پڑ چکا ہے تو وہ چوری سے بھی اب توبہ کر لے۔ چور کے لیے تو سب سے پہلے اس کو احساس ہو کہ میں برائی کر رہا ہوں، اس سے توبہ کرے، اور توبہ پہ استقامت کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، رزق حلال کی طرف آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ چوری کے مال سے حفاظت، اپنے مال کو چوری سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کا ایک خوبصورت اور انتہائی آسان وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک اس کے مال کو، اسباب کو چوری ہونے سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اچانک موت، جس سے حضور نے بھی پناہ مانگی ہے، اچانک موت سے بھی اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی، مال جان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی عطا فرمائے اسلام کے مطابق، اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شر شیطان سے بھی بچائے، شر انسان سے بھی بچائے۔ اللہ پاک ہم پہ اپنی کرم نوازیاں فرمائے۔ تو اصل جو ہے وہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے اندر رہ کے بندہ جب زندگی گزارتا ہے، رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، تو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہماری حفاظت کے لیے وظائف بھی ہیں۔ ہم آیت الکرسی پڑھ کر جب اپنے اوپر، اپنے مال پر دم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ چوری سے کیسے بچا جائے، اس گناہ سے کیسے بچا جائے، تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کریں، ہم علم دین حاصل کریں۔ ہمیں جو معاذ اللہ جس گناہ میں پڑ چکا ہے اس کی وعیدات کیا ہیں، ہمیں پہلے ہی معلومات ہوں، اللہ نہ کرے کہ ہم اس کی طرف ہم اپنا قدم بڑھائیں۔ جب ہمیں اس کی وعیدات پتہ چلیں گی تو انشاءاللہ بچنے کے لیے اسباب ہمارے بن جائیں گے، کہ جیسے احادیث میں بیان کیا گیا ہے چور کی سزائیں، قرآن پاک میں چور کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم ان سزاؤں کو اپنی پیش نظر رکھیں گے معاشرے میں، اور اگر جب دیکھتے ہیں کہ جب سزا کی صورت بنتی ہے تو اس وقت کتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، جب یہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کام کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو برے افعال سے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی مسلمان اللہ نہ کرے کہ وہ اس کام میں پڑ چکے ہیں، اللہ انہیں اس برے کام سے، بری لت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شروع میں ہی کچھ قبل ہی میں نے عرض کر دی تھی کہ اگر چور ہے، کسی نے چوری کی ہے، اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے، وہ توبہ انہی شرائط کے ساتھ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ہے، جس کا مال چرایا ہے، جس کا مال لوٹا ہے، اس تک اس کا مال لوٹانا یہ بھی ضروری ہوگا، جب جا کے ہماری توبہ قبول ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکاتا کا چاند، اس دل افروز سا
پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے،